تیری بات کیا، تو کتنا، تیری بات کتنی. یہ منہ مسور کی دال ہم کو بولنے آیا. ہم تو سنتی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں. سنی کسے کہتے ہیں؟ غوث، غوث کہنے والے کو کہتے ہیں. اللہ اور رسول کے کام جو ہیں اسے اپنانے والے کو سنی کہتے ہیں. اللہ کا کام کیا ہے؟ اولیاء کی تعریف کرنا اللہ کا کام. کون کرا؟ بیزار ہونے کیا؟ اللہ خدا کی قسم میرا موڈ اتنا آپ کا کل سے اب تک جگ رہا ہوں، ایک لفظ میرے ذہن میں نہیں تھا. کچھ ایسی کیفیت آ رہی ہے کہ بولتا جا رہا ہوں. قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ یقین کریں یا نہ کریں. یہ بابو میرا اعلان کر دیا آ جاؤ. بولا یہ تو بھائی جو کو سنے ہوئے ہیں، میرے باپ کو والد بزرگوار کے سنے ہوئے، میں ان کے سامنے کیا بولوں. بولا اب یہ کہا نا کہ نسبت کے مزے لیتا ہوں بس. اب میں ذرا ادھر ہوا. بولا کہ سرکار میں نہیں جانتا یہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کا سلوک کہاں تک پہنچا ہوا ہے، تعلیمات کہاں تک حاصل کیے ہوئے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے مولا. آپ جو بولیں گے بولوں گا، بس اب وہ کہل بارے میں کہہ رہا ہوں. کیا سمجھا ہمیں؟ یہ بدعت بڑی مبارک بدعت ہے بھائیو، بڑی پیاری بدعت ہے. اس بدعت کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو جائے. غوث اعظم کی محبت بدعت ہے، 11ویں کرنا بدعت ہے، درگاہوں پہ جانا بدعت ہے. تو یہ ایسی بدعت ہے. یہ ایک بدعت سیئہ ہے، ایک بدعت حسنہ ہے. یعنی ایک بدعت جہنم کے قریب کرتی ہے، ایک بدعت خدا کے قریب کرتی ہے. بدعت جنت سے قریب کرتی ہے اور خدا سے ملا دیتی ہے. ایسے بدعتی ہیں جو خدا سے ملے ہوئے. ہماری بدعتیں ہمیں مبارک، تمہاری قسمت یہ ہماری قسمت. بدعت تو ایک ہی ہے، کام بدل جاتا ہے، کام بدل جاتا ہے. چھری کا کام کاٹنا ہے، کسی کے لیے کاٹنا اور کسی کے لیے نہیں کاٹنا. آگ کا کام جلانا ہے، کسی کو جلاتی ہے، کسی کے لیے گلزار بن جاتی ہے. بدعت تو بدعت ہی ہے، مگر جب وہ ہمارے اہل نسبت کے پاس بدعت آتی ہے تو بدعت نہیں رہتی، سنت بن جاتی ہے. اہل نسبت کے پاس کوئی گناہ خریب بھی نہیں پھٹکتا. اہل طریق کسے کہتے ہیں؟ اہل نسبت. اہل نسبت کسے کہتے ہیں؟ اہل محبت. یہ سب محبت کرنے والے. جب میں کل آیا تو حیرت میں پڑ گیا. میں ایک فقیر آدمی، جاہل اجہل، مجھے کچھ معلوم نہیں، صرف میرے باپ کی نسبت. میں نے بابو سے کہا بابو یہ کیسے لوگ ہیں؟ مجھے نہ کبھی انہوں نے سنا، نہ مجھ سے ان کو کچھ فائدہ پہنچا. میں کبھی کبھی شاہ صاحب کے پاس آ جاتا ہوں چوری چھپے، کسی کو اطلاع دیے بغیر بھی، میرے رشتہ دار ہیں تو وہاں گھر میں جا کے بیٹھ جاتا. پھر اطلاع ملی تو اسٹیشن بھر گیا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کا صلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محبت کے عوض میں اللہ تمہارا ہو جائے. یاد رکھو، مخلوق محبت کے صلے میں مخلوق کو دیتی ہے. صلے میں کیا دیتی ہے؟ مخلوق کو دیتی ہے. آپ کسی سے محبت کریں گے تو پیسہ دے گا، چائے پلائے گا، شادی نہیں ہوئی تو اپنی بیٹی سے نکاح کر دے گا. مگر یہ بھی مخلوق، میرا غوث بھی مخلوق ہے، مگر وہ اس کی محبت کے صلے میں نبی کو دے دیتا ہے. غوث اعظم سے محبت کرنے والے کو غوث اعظم کیا دیتے ہیں؟ نبی دے دیتے ہیں. اور پھر نبی سے جب محبت کریں گے تو نبی خود کو نہیں خدا کو دے دیتے. محبت کے صلے میں خدا دے دیتے. خدا جو خدا کو دے دے کیا وہ صحت نہیں دے سکتا؟ خدا ہی کو دے دے کیا وہ دولت نہیں دے سکتا؟ کیا خدا ہی کو دے دے کیا وہ جنت نہیں دے سکتا؟ میرا نبی تو خدا کو بانٹتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ خدا کو دیتا ہے. بانٹنا
جملہ ذرا سخت ہو جاتا ہے. خدا کو دیتا ہے. نبی دیتے کیا؟ کمینے کی اولاد نبی دیتے کیا پوچھتا ہے. نبی کہتے ہی ہیں دینے والے. نبی غیب کی بات جانتے کیا؟ اس کے اوپر تھوکنا. بولا نبی کہتے ہی ہیں غیب کی بات جاننے والے ہو، غیب کی بھیک دینے والے ہو، غیب دان بنانے والے ہو. معافی چاہتا بھائی، میرے چھوٹے بھائی ہیں آپ لوگ، کسی نہیں گستاخ نبی پر تھوکا. یہ جو سوال کرتا ہے نبی دیتے کیا، میں ذرا بولنے میں سخت معافی چاہتا ہوں، ایسی طبیعت واقع ہو گئی میری. کیا کریں، یہ کمینے بھڑکا دیتے ہیں، نرم بولنے دیتے نہیں نا. اب یہ بیٹھا ہے، اب میں آہستہ ارے اچھلتا نہیں، اس کا آپ دکھتا ہے، میرا لوچنا کہاں دکھتا ہے. یہ ہمارا گالیاں دینا دکھتا ہے، یہ ان کی بدتمیزی کہاں دکھ رہی ہے. ارے یہ بڑا سخت بولتے ہیں، تو سختی میں لایا تو کیا کریں گے. مستحب کو گالی دینا سنت ہے صحابہ میں واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا. صلح حدیبیہ میں ایک شخص آیا، وہ آ کے سرکار سے ذرا سخت رویے میں بات کرنے لگا، تو صدیق اکبر ساتھ تھے. تو آپ نے ایک ایسا جملہ کہا جسے آپ کتابوں میں پڑھ لیجئے. اتنی سخت ترین بات. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اگر وہ گالی ہے، صدیق اکبر نے جو کہا، نبی کے گستاخ کو گالی دینا گالی نہیں، وہ اس کی اصلاح. کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے. کبھی اسے کافر بولا تو گناہگار، گندی بات ہے، گناہگار ہوں. مومن ہے، متقی ہے. کافر کو کیا بولنا؟ کافر سے بھی کوئی بڑی گالی ہے. حرام زادہ. کافر بہتر، حرام زادہ بہتر؟ بول بیٹا. ارے دونوں میں کون بڑھ کے؟ کافر بڑھ کے نا. چور بڑھ کے یا کافر بڑھ کے؟ کافر بڑھ کے. کافر بولتے نہیں. کافر کو کافر بولیں گے، چور کو چور بولیں گے، شرابی کو شرابی بولیں گے، جو ہے وہ بولیں گے نا. تو گستاخ کو جو اس کے ٹائٹلز ہیں، جو اس کے خطاب ہیں، جو القاب ہیں، وہ برابر دیں گے. اسے گالی کیوں بولتے؟ گالی ہی نہیں. گستاخ نبی کو گالی دینا گالی ہی نہیں. خیر، تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بھول گیا. تو صدیق اکبر کا ایک تو خیر عرضے کر رہا تھا، یہ بدعت نہیں. اہل اللہ سے نسبت پیدا کرنا، اہل اللہ کو چاہنا، اہل اللہ کے المسلم کون ہے؟ جو اہل طریق ہے. دیکھو ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. بابو کی جمائی آ گئی، ختم کر دوں. ابھی آیت بھی نہیں بولا، کچھ بھی نہیں بولا، کیا کروں؟ ختم کر دوں، دعا کر دوں، تجلی بدل دوں؟ میں کیا بدلوں؟ تجلی میں بدل نہیں سکتا نا. تو اسلام کا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. شریعت کا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. ظاہر شریعت، باطن شریعت. طریقت کے ظاہر کو شریعت کہتے ہیں، شریعت کے باطن کو طریقت کہتے ہیں. ہر چیز کا ظاہر باطن. اللہم صلی اللہ. اہل نسبت کون ہیں؟ مکمل ہیں. جن کے پاس نسبت نہیں وہ ہاف ہیں. اس کے شعر ہی پر بڑا مزے نسبت کے لیتا ہوں. مصیبت ہو کہ راحت ہو، مزے نسبت کے لیتا ہوں. بابا نسبت پر کتنا کہیں.
زندگیاں ختم ہو جائیں گی، نسبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نسبت ہی کام آنے والی ہے۔